دوسری مجلس صوم کی فضیلت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بھائیو، صوم عبادات میں ایک عظیم عبادت ہے جس کی فضیلت سے متعلق بکثرت آیات و احادیث وارد ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ۔ اے مومنو، تم پر صوم فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایمان و اخلاص سے رمضان کا صوم رکھا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، بخاری و مسلم۔ دوسری جگہ فرمایا، پنجگانہ صلات اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور رمضان اگلے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطے کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے، مسلم۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہو سکتا ہے، مگر صوم چونکہ میرے لیے ہے اس لیے اس کی اجرت میں خود دوں گا۔ بندے نے میری وجہ سے اپنا کھانا پینا اور شہوت نفسانی چھوڑ دیا ہے، مسلم۔ صوم کی فضیلت پر یہ حدیث چند طرح پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال میں سے صرف صوم کا عمل ہی اپنے لیے مخصوص کیا ہے، کیونکہ یہ راز اللہ اور اس کے بندے تک محدود ہیں۔ بسا اوقات انسان ایک خالی جگہ ہوتا ہے اور کھانا پینا خواہشات نفس کی تکمیل کر سکتا ہے، لیکن ثواب صوم کی رغبت اور خوف الہی سے ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا۔ اسی اخلاص اور نیک نیتی کی قدردانی کرتے ہوئے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مختص کیا ہے، جس کا فائدہ بروز قیامت ظاہر ہوگا، جیسا کہ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ بندے کا محاسبہ کرے گا تو اس کے سارے اعمال مظالم کے بدلے ختم ہونے کے بعد جب صوم باقی بچے گا، اللہ تعالیٰ بقیہ مظالم کی ادائیگی کا خود ضامن ہو کر صوم کے بدلہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ نمبر 2، تمام اعمال صالحہ کی اجرت کا اضافہ اعداد میں کیا ہے، لیکن صوم میں اعداد کا اعتبار نہیں، تاکہ دینے والے کے مقام و حیثیت سے عظیم عطیہ کا اندازہ کیا جائے۔ یہ اس لیے کہ ایک صائم اللہ کی طاعت کرتے ہوئے اس کے محارم اور اس کے مقدر کردہ آلام و تکالیف پر انتہائی صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو بلا حساب پوری اجرت دی جائے گی۔ نمبر 3، صوم ڈھال ہے جو صائم کو ہر لغو و فحش سے بچاتا ہے۔ فرمایا گیا، بحالت صوم تم لغو و فحش کا ارتکاب نہ کرو، نیز یہ جہنم سے بچاؤ ہیں۔ فرمایا گیا، صوم ڈھال ہے، بندہ اس کے ذریعے اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، مسند احمد۔ نمبر 4، صائم کے منہ کی باس اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہونا صوم کی عظمت اور فضیلت کی واضح دلیل ہے۔ نمبر 5، صائم کی خوشی کے 2 وقت ہیں، ایک عبادت صوم جیسی نعمت کی بجا آوری اور بحالت صوم حرام شدہ اشیاء یعنی کھانا پینا جماع کی اباحت و جواز، اور دوسرا باری تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جب کہا جائے گا کہ صائمین کہاں ہیں، یعنی روزے دار کہاں ہیں۔ جنت میں باب الریان جنت کے ایک دروازے کا نام ہے۔ جنت میں باب الریان سے ان کے علاوہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں ایک صائم کو
حدیث مذکور میں یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ گالی گلوچ بکنے والے شخص کا مقابلہ اسی جیسی حرکت سے نہ کرے، بلکہ اس سے صرف یہ کہہ دے کہ میں صوم سے ہوں، تاکہ صوم کا احترام اور اپنے کمزور ہونے کا احساس مقابل کو دلایا جا سکے۔ نیز صوم قرآن کی طرح صائم کے لیے سفارشی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ صوم اور قرآن بروز قیامت بندے کی سفارش کریں گے۔ صوم کہے گا، اے میرے رب، اس کو میں نے کھانے اور جماع سے روک رکھا تھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ احمد۔ بھائیو، صوم کی فضیلت اس وقت مل سکے گی جب اس کے آداب کی کلی پاسداری ہوگی۔ الہی مجھے، میرے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، آمین۔